حدیث نمبر 104 104 عن عقبہ بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات کما قال الہیثمی والمناوی۔ عقبہ بن عامر، ان کی تعریف لکھتے ہیں، کون ہے بھی یہ شخصیت؟ ان کا نام ہے عقبہ بن عامر بن عبس الجہنی۔ عقبہ بن عامر بن عبس الجہنی، عقبہ بن عامر بن عبس الجہنی۔ مدینہ شریف جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے تو یہ وہ شخص تھے جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ فتوحات شام جو ہے نا، مصر کو فتح کرنے میں اور ملک شام کو فتح کرنے میں ان کا بڑا رول رہا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بڑے فتوحات ہوئے تھے نا، ملک شام یعنی اسلامک کنٹری میں داخل ہو گیا تھا، مصر کو بھی ایڈ کر لیا گیا تھا اسلامک کنٹری کے اندر، ان فتوحات کے اندر بڑا کام تھا۔ اور یہ عامر بن العاص کے بہت خاص آدمی تھے۔ یہ عامر بن عاص کیا کہتے ہیں، لیڈر ہوتے تھے آرمی کے وہ چیف ہوتے تھے، اور یہ ان کے خاص آدمی ہوا کرتے تھے، اور یہ جنگوں میں گئے، بڑے ان کی فتوحات ہے۔ اور آخری زمانے میں پھر یہ کیا کہتے ہیں، جنگ صفین میں پھر یہ معاویہ بن ابی سفیان کی تائید میں چلے گئے تھے، وہی عمر بن عاص کے ساتھ۔ عمر بن عاص جدھر گئے تھے یہ ادھر چلے آتے تھے، تو صفین میں گئے اور مولا علی کے خلاف زندگی کے آخری حصے میں مولا علی کے خلاف جنگیں کیے، معاویہ کا ساتھ دیے تھے۔ اور 58 ہجری کو ان کا انتقال ہو گیا، 58 ہجری کو۔ تو عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیخرج اقوام من امتی یشربون القرآن کشربہم اللبن، کہ میری امت میں کچھ ایسے اقوام نکلیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی نکلیں گے میری امت میں جو قرآن کو ایسے پی جائیں گے جیسا کیا کہتے ہیں دودھ پی لیا جاتا ہے، دودھ پی لیا جاتا ہے، ایسا قرآن پی جائیں گے جیسا دودھ پی لیا جاتا ہے۔ یہ دودھ جیسا پی لیتے ویسا قرآن کو پی لینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ مثال اس وقت دی جاتی ہے کہ دودھ جب منہ میں لیا جاتا تو پھر اس کے بعد ٹھہرتا نہیں، وہ امیڈیٹ اس کو نگل لیا جاتا ہے۔ یعنی وہ قرآن سر پڑھتے چلے جائیں گے، معنی میں ڈپتھ میں نہیں جائیں گے، یہ بس پڑھ لیں گے اور معنی سمجھ آ گیا، دیکھو یہ ٹرانسلیشن ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ہاں بس آ گیا، مار دو بلکہ آ گیا، سمجھ لو بلکہ آ گیا، کر دو بلکہ آ گیا، یعنی فٹافٹ قرآن میں افلا یتدبرون القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ قرآن کو سٹڈی نہیں کرتے ہیں، قرآن کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کی گہرائی میں جانا ہوتا ہے، ایک آیت کو، ہر آیات کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرنا پڑتا ہوتا ہے، عربی زبان کی گہرائی میں جانا ہوتا ہے، حالات، شان نزول، سیاق، سباق، لحاق سب سمجھنا ہوتا ہے، بڑی گہری سٹڈی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا نا 1000 پیجز کی بک ہے اور اس میں پوری کائنات کا علم شامل ہو اور آدمی سمجھے کہ میں ایسا پڑھ لوں اور اس کو سمجھ لوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اس کو ڈیپ میں جانا پڑے گا، اساتذہ سے سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امت میں ایسے اقوام نکلیں گے جو قرآن کو ایسا غٹ ایسے جیسا دودھ پی لیتے ہیں بالکل اس طرح سے پڑھ لے کر نکل جائیں گے، تو یہ طریقہ غلط ہے اور یہ یعنی خوارج کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے سارے رجال جو ہے، سند کے لوگ جو ہیں وہ سب یہ سب ثقات ہے، یعنی حدیث مضبوط حدیث ہے یہ۔ اور اس کو امام ہیثمی نے اور مناوی نے بھی کہا کہ یہ حدیث بہتر ہے، اس کی سند مضبوط ہے۔ مناوی کون ہے صاحب؟ آج کی آخری شخصیت کے بارے میں لکھ لیں، مناوی کی کتاب کا نام ہے فیض القدیر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر۔ الجامع الصغیر اصل میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کی کتاب کی شرح لکھے ہیں، اس کا نام ہے فیض القدیر۔ اور فیض القدیر لکھنے والوں کا نام، امام مناوی کا نام کیا ہے؟ زین الدین محمد عبد الرؤوف المناوی، زین الدین محمد عبد الرؤوف المناوی۔ امام مناوی کے نام سے مشہور ہے، مناوی نے روایت کیا، مناوی نے کہا، اس طرح سے کہتے ہیں۔ یہ آپ کا انتقال ہوا 1031 میں، 1031
1031 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس حدیث کو امام مناوی نے روایت کیا ہے۔